أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ایسے جانور جن کی قربانی جائز نہیں، وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، ایسے جانور سے آپ نے بچنا ہے۔ ایسا جانور قربانی کے لیے آپ نے منتخب نہیں کرنا۔ وہ چار قسم کے جانور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان چار قسم کے جانوروں کو آپ قربانی کے لیے کبھی بھی وقف نہیں کریں گے۔ چار قسم کے سمجھ لیں کہ عیب ہیں، وہ چار قسم کے عیب کسی بھی جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ چار عیبوں سے جانور پاک ہو، موٹا تازہ ہو، تو وہ قربانی کے لیے جائز ہوگا۔ یہ عیب آپ سماعت فرمائیں گے۔ جامع ترمذی صحیح حدیث مبارکہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا عیب جو جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے، جس کی بنا پر اس جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا، ایسا لنگڑا جانور اس کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ ناظرین، چار ٹانگیں جانور کی ہیں، اگر وہ کوئی ایک ٹانگ زمین پہ لگاتا ہی نہیں ہے، لنگڑا ہے، یا دو ٹانگیں زمین پہ نہیں لگاتا، لنگڑا کر چلتا ہے، تو یہ عیب ہے۔ آپ ایسے لنگڑے جانور کو ذبح نہ کریں، اس کی قربانی نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صریح الفاظ میں یہ ہم سے ارشاد فرمایا۔ جانور خریدیں تو آپ جانور کو چلا کر چیک کر لیں، جانور چلتا صحیح ہے، چاروں ٹانگیں زمین پر لگاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لنگڑا ہو یا کسی ٹانگ میں زخم ہو، اس زخم کی وجہ سے زمین پر اس کی وہ ٹانگ نہ لگتی ہو، تو یہ تسلی سے آپ چیک کر لیں کہ جانور لنگڑا نہ ہو، صحیح چلتا ہو، چاروں ٹانگیں زمین پر لگا کر، اسی طرح ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نظر نہ آئے جیسے ایک لنگڑے جانور کے اندر حرکت نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، دوسرا عیب آپ سماعت فرمائیں، ایسا کانا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں یا دو آنکھیں نہیں، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کا کانا پن نظر آ رہا ہو، قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ دوسرا عیب آپ چیک کریں جانور میں خریدتے ہوئے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اس کی چاہے ایک آنکھ کے اندر عیب ہے کہ اس کی ایک آنکھ سے نظر آتا ہی نہیں ہے یا دونوں آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، تو آپ ایسا جانور نہ خریدیں۔ آپ صحیح جانور جس کی آنکھیں صحیح ہیں، جو دیکھتا صحیح ہے، جو اپنی آنکھوں کی روشنی سے ہی چلتا ہے اور اپنی آنکھوں کی روشنی کی بنا پر ہی دائیں بائیں گھومتا ہے پھرتا ہے، وہ جانور آپ خریدیں۔ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسرا عیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا بیمار جانور اس کی قربانی نہ کی جائے جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا بیمار کہ جس کو بخار ہے، وہ جانور گر رہا ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے، تو دیکھنے میں محسوس بھی ہوتا ہے کہ اس جانور کو کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کہ بخار کی شدت ہے، کوئی بیماری ایسی ہے کہ جانور تو ابھی گر رہا ہے، میں اس کو خرید کر گھر لے جاؤں تو یہ کیسے قربانی کے لیے بچے گا، یا قربانی اس کی میں کس طرح کروں گا؟ جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا بیمار جانور قربانی کے لیے لے آئے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بیمار جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ جانور بیماری کے اعتبار سے آپ چیک کریں، جانور چست چلاک ہو، توانا ہو، یہ پتہ چل جاتا ہے جانور کی حرکات و سکنات سے کہ یہ جانور صحیح چل رہا ہے، یہ جانور صحیح حرکت کر رہا ہے، خریدتے وقت آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تیسرا عیب کہ جانور بیمار نہ ہو، تو اگر بیمار جانور ہے تو اس کو آپ نہ خریدیں، قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور چوتھا عیب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، ایسا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اس کی پسلیاں ہڈیاں ہی صرف ہوں، ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ ہو، اس کے علاوہ اس کے اندر گوشت پوست نہ ہو، برائے نام ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ جانور فربا ہو،
موٹا تازہ ہو اور دیکھنے میں محسوس ہو کہ اس جانور کے اندر سے گوشت نکلے گا، تاکہ کچھ نکلے گا تو میں تقسیم کروں گا۔ جانور کی صرف ہڈیاں ہوں تو بتائیں اس کو ذبح کیا ہے تو اس کا آپ تقسیم کیا کریں گے؟ ہڈیاں تقسیم کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جانور کو بھی ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دبلا پتلا جانور اس کی قربانی نہ کریں۔ تو ناظرین، آپ خریدتے وقت ان چاروں باتوں کا خیال رکھیں کہ ان چاروں عیبوں میں سے کوئی بھی عیب نہ پایا جائے۔ ایک بار سننے سے اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کو دوسری بار سنیں، بار بار سنیں، انشاءاللہ یہ چاروں عیب ذہن کے اندر بٹھا لیں، ذہن کے اندر بٹھا کر پھر آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں، تاکہ آپ کا جانور قربانی کے لیے وہی گھر آئے جو صحیح جانور ہے، جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کو، جو انہوں نے عیب بیان فرمائے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کا جانور خریدنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین۔